قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا صلوات۔ سامعین ذوی الاحترام، باوجود کہ اس موضوع پر کثرت سے علماء سے ذکر و خطاب آپ سماعت فرماتے ہیں، لیکن ایک خاص پیغام کی خاطر ایک بار پھر اس موضوع اور اس آیت کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ والدین کا احترام۔ متعدد مقامات پر پروردگار عالم نے اپنی عبادت اور اطاعت کا حکم دیا ہے اور بلا فصل بغیر کسی فاصلے کے والدین کے احسان، ان کے احترام کا ذکر فرمایا ہے۔ ان مقامات میں سے سر فہرست اور تفصیلی حکم 15واں پارہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22، آیت نمبر 23 اور 24۔ آیت نمبر 23، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ حتمی اور اٹل فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ علماء مفسرین بیان کرتے ہیں اگر بات یہاں ختم ہو جاتی، خدا کے علاوہ کسی کے لیے احترام پیش کرنا حرام ہو جاتا، لیکن جو رب اپنے وحدانیت کا، اپنی ربوبیت کا اعلان کر رہا ہے، وہی بلا فصل ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ دیکھو، والدین کے ساتھ بھی حسن اخلاق کے ساتھ برتاؤ رکھو، اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آؤ۔ علماء ایک فرق کے ساتھ، ایک رب حقیقی ہے، الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا پالنے والا ہے، وہ صرف اپنے ماننے والوں کو نہیں، اطاعت کرنے والوں کو نہیں، مسلمانوں کو، مومنین کو نہیں، بلکہ کافروں، مشرکوں، انسانوں ہی کو نہیں، بلکہ ہر مخلوق کو، مخلوق ہی کو نہیں، کائنات کے ہر ذرے کو پالنے والا وہی ہے۔ اس کی ربوبیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اسی رب نے کچھ مجازی رب بھی معین فرمائے ہیں۔ ان میں سے دو شخصیات جن کا نام والدین ہے، جن کے احترام کو خدا نے اپنی عبادت کے فوراً بعد ہم پر واجب کیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ دیکھو، والدین کا احترام کرو، والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ۔ حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، جتنا ہو سکتا اتنا اپنی طرف سے کوشش تو کرے کہ ان کا حق ادا ہو۔ طریقہ خداوند عالم نے خود بتایا، جب کوئی ان کی بات ناگوار گزرے فلا تقل لہما اف، اس کے سامنے تمہیں اف بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں، ان سے گفتگو کرو تو انتہائی متانت، سنجیدگی اور نرمی کے ساتھ، وقل لہما قولا کریما، بلکہ ہر وقت ان کے لیے دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار میرے بچپنے میں، میری مجبوری میں، میری عاجزی میں انہوں نے مجھ پر کرم کیا، رحم فرمایا، اب ان کی عاجزی اور مجبوری اور احتیاج کا وقت ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ان پر کرم فرما۔ ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ آج کل عبرت کے لیے موقع فراہم ہو رہا ہے، انسان پھر بھی ہوشیار نہ ہو تو پھر اس انسان کے لیے زبردستی خرید کر عقل دی نہیں جا سکتی۔ ایک جنازے میں شرکت کے لیے کل میں وادی حسین گیا ہوں، واپس آنے تک 1 گھنٹے کے اندر 6 جنازے دیکھے۔ اب میرا نمبر آئے کو روکنے والا ہے۔ والدین کے احترام کی بات ہو رہی ہے، یہ مرحوم کسی کے والد ہوں گے نا، یقیناً اس اولاد کے لیے آج کے اس لمحے میں اس نعمت کا واپس لانا کوئی گنجائش ہے؟ کائنات دینے کے لیے تیار ہو، یہ نعمت واپس نہیں مل سکتی۔ میں نے گزارش کی بارہا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خدا نے حکم دیا کوہ طور پر احتیاط سے قدم رکھ کے جانا. جناب موسیٰ پریشان ہوئے, پروردگار میں زندگی بھر جاتا رہا ہوں, یہ جانا پہچانا راستہ ہے, کیوں بتا رہے؟ کہا کہ ماں کی دعا اب تک تمہارے سر پر سایہ فگن تھی, اب ماں چلی گئی, ہوشیاری سے قدم رکھنا. نہیں جانتا, کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ کتنی بڑی نعمت سے اولاد محروم ہو جاتی ہے. اس کا کچھ تو احسان چکانا چاہیے نا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما, جوانی میں کیا مقابلہ کرو گے؟ وہ پلٹ کے تمہیں سیدھا کر کے چھوڑ دیں گے. جوانی ہے, طاقت ہے, ہو سکتا ہے اس وقت آپ سے کوئی مال چھین کے محروم کر کے بھی تمہیں عبرت دے, لیکن مشکل وہ وقت یہ ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, دونوں زمین گیر ہو گئے ہیں, بڑھاپے کو پہنچے ہیں, وہ ہل نہیں سکتے. جس طرح بچہ منہ پر بیٹھے ہوئے مکھی کو اڑا نہیں سکتا, وہ بیچارے اتنی مجبور ہو گئے ہیں کہ اب ایک ایک لمحے حرکت دینے کے لیے آپ کا محتاج ہے, ایک لقمے کے لیے آپ کا محتاج ہے, ایک ایک پانی کے گلاس کے لیے آپ کا گلاس نہیں, ایک قطرے کے لیے آپ کا محتاج ہے. اس وقت تم ان پر کرم کرنا. انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ بچپن میں اس نے آپ پر رحم کیا ہے, اب تم اس کا بدلہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. میں بات کو ختم کر رہا ہوں, ایک بار باواز بلند صلوات پڑھے محمد و بات انشاءاللہ سمجھ میں آ رہی ہے. فلا تقل لہما اف, اف تک نہیں کرنا ہے, ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنا ہے. تمہیں خندہ پیشانی سے سارا کام انجام دینا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, کام کرو جھٹکے دیتے ہوئے, دھکے دیتے ہوئے, گالیاں دیتے ہوئے, برا بھلا کہتے ہوئے. کرنا مجبوری ہے, کیا کروں, پھنس گیا ہوں. کتنی اولاد کو آپ نے بھی سنا ہوگا مر کر بھی نہیں دیتے کہ مجبور ہوں میں خدمت کروں. ایسے اولاد کے زندہ رہنے سے میں کہتا ہوں ان کو مر جانا چاہیے. اس تکلیف دینے سے تو سکون تو مل جائے گا کم سے کم. لیکن عزیزان گرامی, بہت اہم موضوع, اہم عنوان ہے. جب اس عنوان پر ہم بات کرتے ہیں تو والدین کے کندھے بلند ہو جاتے ہیں. الحمدللہ ہمارے حقوق بیان ہوئے. دوسری طرف کتاب کا دوسرا ورق, دوسرا رخ ہم بھول جاتے ہیں. والدین کے اوپر اولاد کے بارے میں بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. سننا چاہتے ہیں؟ مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و والدین پر اولاد کے بارے میں اتنی اہم ذمہ داریاں ہیں کہ شادی سے پہلے فیصلہ کرو کہ تم اپنی نسل کس کے ذریعے سے آگے بڑھانا چاہتے ہو. لہذا مشہور حدیث پیغمبر گرامی قدر کا, حسن و دولت کی وجہ سے کسی سے شادی نہ کرو. حسن و دولت تو مل جائے گا, ایمان کا کوئی عنصر تمہیں نہیں ملے گا. ایمان اور امانت داری اور شرافت اور عفت و حیا کو مد نظر رکھ کر شادی کرو کسی خاتون سے, تو حسن و مال و دولت بھی خدا ضمناً تمہیں عطا فرمائے گا. وہاں سے بات شروع ہوتی ہے. پھر دوران حمل ماں کی ذمہ داری. ایسے ہی یہ تمغہ نہیں دیا گیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات, ماں کا احترام سر آنکھوں پر, لیکن اس کے ساتھ اس کی جو ذمہ داریاں ہیں, اس کا کھانا, اس کا پینا, اس کا اٹھنا, اس کا دیکھنا, ہر عمل کا اس کی اولاد پر اثر مرتب ہوتا ہے. ذمہ داری ہے. بچہ پیدا ہوا, یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. اچھا نام رکھو, تعلیم دو, ادبوا اولادکم, ادب سکھاؤ. تعلیم میں سر فہرست قرآن کی تعلیم دو تاکہ وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے. کل رات ہی عرض کر رہا تھا نا, اگر میں نے قرآن ہی نہیں پڑھایا اور توقع رکھوں کہ میں مر جاؤں تو میرے ماں باپ, میری اولاد میرے ماں باپ کے لیے نہیں, میرے لیے قرآن کی تلاوت کریں گے. سکھایا کدھر ہے؟ انگلش پڑھا ہے, وہ انگلش کتاب کی تلاوت کریں گے. آکسفورڈ کی ڈگری ہمارے ساتھ بھیج دیں گے تاکہ نجات کی سند بن سکے. دنیاوی تعلیم سے انکار نہیں ہے, مومن پر لازم ہے دنیا میں بھی کمال حاصل کرے, لیکن دونوں باتیں لازم اور ملزوم کی بات ہے کہ جس طرح ماں باپ کے لیے, والدین کے لیے اولاد پر حق ہے, فریضہ ہے, ماں باپ کا حق ہے, اسی طرح سے ماں باپ پر ایک فریضہ ہے جو اولاد کا حق ہے. دونوں باتیں درست ہوں گی تو معاشرہ درست ہو سکتا ہے. جنازہ موجود ہے, میں اس سے زیادہ تاخیر نہیں کر سکتا. پروردگار والدین کے صف میں ہے تو ہمیں اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اگر اولاد کے صف میں ہے تو ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کا فریضہ ادا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم بر محمد و آل محمد صلوات۔ متوجہ زیارت۔ بسم اللہ الرحمن